لائک حضرات مساجد محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیہ کریمہ جو تلاوت کی ہے وہ جو عنوان ہے اس کا وہ ہے رب کی پناہ بذریعہ سورۃ الفلق و سورۃ الناس۔ اللہ کی پناہ بذریعہ سورۃ الفلق والناس المعروف سورۃ المعوذتین۔ یہ دو سورتیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں اتنی برکتوں کی حامل ہیں اور اتنی اہمیت ہے ان کی کہ اگر ہم صرف ان دو صورتوں پر ہی عمل کر لینا تو اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں دو صورتوں کو کافی کر دے۔ پہلے ہم اس صورت کا ترجمہ اور تشریح اس کی تھوڑی وہ آپ کے گزار کرتے ہیں، اس کی برکت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق۔ اللہ رب العزت نے پہلی جو آیت بیان کی نا اس کے پہلا حصہ فرمایا قل، محبوب آپ کہہ دیجئے اپنی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا کرتے ہوئے اپنے گناہگار امتیوں کو اپنی زبان سے میرا کلام سنا دیجئے۔ قل محبوب کہہ دیجئے کیا اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں۔ صبح کا رب کیسے؟ صبح کی بات ہی کیوں کی گئی؟ یعنی اور فلک کا ایک معنی یہ ہے کہ جو چیر کے جو نکلتا ہے نا تو اس کو فلک بولا جاتا ہے، چونکہ رات کی تاریکی کو چیر کر صبح کا جو اجالا ہوتا ہے وہ نکلنا ہوتا ہے، اور اجالا جو ہوتا ہے یہ روشنی کی اور امید کی کرن ہوا کرتا ہے۔ اندھیرا بذات خود جو ہوتا ہے نا، اندھیرے کے اندر تاریکی بھی ہے، ظلمات بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں۔ جب سورج نکلتا ہے، جب روشنی آتی ہے، انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور روشنی جب ملتی ہے نا تو اس روشنی میں انسان کو ایک امید کی کرن دکھائی دیتی ہے۔ فرمایا صبح کے رب کی پناہ پکڑا کرو، محبوب کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ پہ آتا ہوں۔ آگے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ پہ آتا ہوں۔ اور مخلوق کا شر کی طرح ہے، مخلوق کیسی ہے؟ خالق تو بندے کو دیتا ہے، لیکن مخلوق اس دینے کے اوپر جب وہ آگے رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہے نا تو جو آگے رکاوٹ مخلوق میں سے بندہ پیدا کر رہا ہوتا ہے نا اس بندے کے لیے وہ آزمائش ہو جائے گا۔ عزت فرمائے من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے بھی اللہ کی پناہ پکڑا۔ آگے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، پہلے آیا فلک صبح کی رب کی، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کی تاریکی سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا جب وہ چھا جائے گا۔ کیونکہ جب رات آتی ہے نا تو اندھیرے کے اندر وہ بہت سی جو ہے وہ پریشانیاں بھی لے کر آتی ہے۔ جو ظاہر پریشانی کیا ہے؟ جب زیادہ اندھیرا ہو ڈکیتی کا بھی خطرہ ہو جایا کرتا ہے، چور چوکوں کا بھی خطرہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے کریم آقا نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اور خود بھی جب مغرب کا وقت ہو جائے نا تو اپنے آپ کو کسی سائے کے نیچے، یعنی کسی چھت کے درخت نہیں، کسی چھت میں کسی سائے کے نیچے اپنے آپ کو کر لیا کرو کہ جب شام پڑتی ہے تو اللہ کی وہ مخلوق جو لوگوں کو تکلیف دیتی ہے وہ نکلنا شروع ہو جایا کرتی ہے۔ اب تو آج کل کے ہمارے معاملات بھی رات کو ایسا سب کچھ رات کو ہے، پھر پریشانیاں بھی آ جایا کرتی ہیں۔ ہم بڑے تو بڑے رہے، بچے نہیں کہتے لائٹ آف کر دو، لائٹ آف کر کے انہوں نے موبائل کھول لینے اور اس کے اندر انہوں نے جو کچھ بھی دیکھنا ہے۔ اب جو اندھیرا ہے بذات خود اندھیرا جو ہے شیطان کے لیے بہت ہی آسان ہتھیار ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے اللہ رب العزت فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ کہ رات کی تاریکی جب چھا جائے تو اس سے بھی اللہ کی پناہ پکڑو۔ آگے کیا فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی اللہ کی پناہ پکڑا کرو۔ اللہ نے یہاں پر فیمیل کا ذکر کیا، عورتوں کا ذکر کیا، کیوں؟ یہ بیماری عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ گروہ میں پھونکنے والے شر سے کیسے؟ یہ فلق اور ناس کی ایک اور شان نزول یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی لبید بن عاصم نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے آپ پر کچھ عملیات کیے، جادو کیا،
اور اس کا اثر یہ ہو کہ امام کا صرف نماز پڑھ لیتے تو آپ جو ہے نا یہ آپ کے ذہن میں آتا ہے نماز شاید نہیں پڑھی، تو اس قسم کی کچھ معاملات آپ کے ساتھ وہ ہو گئے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کے ایام میں آپ بستر پہ تھے، بستر مرض پر تھے، تو آپ نے دیکھا کہ دو فرشتے آئے ہیں، ایک آپ کے سر کی طرف بیٹھ گیا، ایک آپ پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، ایک دوسرے سے وہ بات کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ ان پر جو ہے نا فلاں یہودی نے، نبی بن عاصم نے وہ جادو کیا ہے ان کے اوپر کہ ایک بچے کے ذریعے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک حاصل کیے، بال مبارک لے کر اس کی بیٹیوں نے ان کے اوپر 11 گرہیں لگائیں، 11 لگانے کے بعد کنگھی دی، کنگھی کے اندر ڈالی اور ایک کنویں کے اندر جا کر اور پتھر کے نیچے اس کو رکھ دیا اور پھر جو ہے نا وہ غلط عمل شروع کر دیے، جس سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا سا اس معاملے کا اثر ہوا۔ جب وہ دونوں نے یہ باتیں کی، انہوں نے اس کنویں کی نشاندہی بھی کر دی، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بعض روایات میں حضرت علی آتے ہیں، بعض میں حضرت عمار بن یاسر آتے ہیں، آپ نے ان کو بلایا اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جبرائیل امین کے ذریعے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا اور جبرائیل امین تشریف لائے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی یہ صورتیں لے کر آئے اور پھر کریم آقا نے اس بتائے ہوئے فرشتوں کی نشاندہی پر اس کنویں میں صحابی اترے، انہوں نے وہاں سے وہ جو ہے بعض میں وہ سوکھا کنواں تھا، بعض میں تھا پانی تھا، اس میں پانی نکالا گیا، اور وہاں سے پتھر کے نیچے سے وہ جو بال مبارک کو 11 گرہیں لگائی گئی تھی اور وہ کنگھی تھی وہ نکالی گئی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پیش کیا گیا، وہ جو فلق اور ناس صورتیں لائی گئی، ہر آیت کو تلاوت کیا جاتا رہا، ساتھ ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی رہی، 11 آیات پڑھی گئی، 11 گرہیں کھل گئی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شفا دی۔ فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد حسد کرنے والے کے حسد سے بھی میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ حسد کتنی بری بیماری ہے، کریم آقا فرماتے ہیں الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار حطبا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جائے۔ تو آخری کیا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، سورہ فلق کا کہ حاسدین کے حسد سے بھی اللہ کی پناہ میں۔ پھر دوسری ہے سورۃ الناس، اچھا پہلی سورہ اخلاص ہے، اخلاص کے اندر اللہ نے اپنی توحید بیان کی اور توحید بیان کرنے کے بعد فلق اور ناس کے اندر اللہ نے حاجتوں کا بیان فرما دیا، اپنی حاجتیں پیش کیا کرو اور رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے ہمیشہ اس کی پناہ پکڑا کرو، کیونکہ جب تم رب کی پناہ میں آ جاؤ گے نا تو اللہ کو اپنی پناہ میں لے کر ہر قسم کی پریشانیوں سے دور فرما دے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، مخلوق کے ہر شر سے، ہر قسم کے معاملات سے جب تم اس کے پناہ میں آ جاؤ گے اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ سورہ الناس سے فرمایا کل بابو فرما دیجئے اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا کل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں لوگوں کے جو بادشاہ ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ اچھا مفسرین کرام نے ان 3 آیات کے بارے میں فرمایا یہ 3 انسان کی حالتوں کا بیان ہے، کل اعوذ برب الناس لوگوں کے رب کی پناہ میں، لوگوں کا رب جو پالنے والا ہے، یہ انسان کے بچپنے کا بیان ہے۔ آگے فرمایا ملک الناس بادشاہ کی جو بیان ہے، جب اللہ انسان کو طاقت عطا کرتا ہے وہ جب لڑکپن سے جوانی میں آتا ہے اپنی عقل میں ہوتا ہے تو یہ اس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، عقل میں نہ آ بلکہ تو کیا کر تو آجزی کے اندر آ۔ اور تیسرا کا الہ الناس لوگوں کے معبود کی، معبود انتہائی آجزی کی بات ہے، جب انسان جھک جاتا ہے، جب اس کا جناب والا وہ کیا ہوتا ہے وہ اسے کمر بھی جھک جایا کرتی ہے، اس وقت بھی وہ کہتا ہے نا کہ جب ہڈیاں کڑکڑ گوڑے کڑکڑ ہڈیاں کڑکڑ اڑ گیا لگ کو تیرا، اجے بھی بلیوں باز نہ آئے اور جیو مرد دلیرا۔
ابھی تو بڑی سی بات نہیں آ رہا، تو یہ اس انسان کی تیسری حالت کا بیان ہے، ملک الناس الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، تو اس کی پناہ میں آ جاؤ، من شر الوسواس الخناس، اور وسوسے ڈالنے والے خناس کے شر سے بچو۔ جو انسان کے اندر وسوسے آتی ہے نا، یہ شیطان کا ایک اور جو چہرہ ہے اس کا نام خناس ہے۔ یہ خناس انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، جو وسوسے بڑھتے بڑھتے انسان کے دماغ کو اپنے اوپر قابو میں کرتے ہیں، اور جب اس کے قابو میں آ جاتے ہیں نا، پھر اس کو کوئی گناہ نہیں لگتا، پھر لوگوں کو تنگ بھی کرتا ہے، پریشان بھی کرتا ہے۔ رب نے فرمایا من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں سے بھی تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ جب آؤ گے نا، اللہ وسوسوں کو تمہارے دماغ کے اوپر حاوی کروا دے گا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ چاہے جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اس روایت کو نقل فرمایا، بارش کی رات تھی، میں اللہ کے رسول کو میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا، تو میں نے کریم آقا کو پا لیا ایک جگہ پر۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ بولو تو، میں خاموش ہو گیا۔ پھر کریم آقا نے فرمایا بولو کچھ، میں پھر خاموش ہو گیا۔ کریم آقا نے تیسری مرتبہ فرمایا بولو کچھ، عرض کی ماں اقول یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں کیا بولوں؟ آپ نے فرمایا تم بولا کرو سورہ اخلاص کو بولا کرو، سورہ فلق کو بولا کرو، اور سورہ ناس کو بولا کرو۔ جب تم یہ بولو گے نا، صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھنا، شام کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا۔ جب تم یہ پڑھا کرو گے، اللہ ہر قسم کے شر سے تمہاری کفایت فرما دیا۔ آقا کریم بتائیے نا وہ کون سی ایسی چیز ہے، ایسی اہم بات ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں آج رات اللہ کریم نے میرے اوپر 2 صورتوں کا نزول کیا ہے، اور ان 2 صورتوں جیسی صورت میں نے کوئی اور دیکھی نہیں۔ سوال اٹھ سکتا ہے کلام ربانی کی تو ہر آیت ہی اہمیت رکھتی ہے، لیکن یہ صورت کس معنی میں ہے؟ یہ صورت ہے اللہ کی پناہ کے معاملہ میں، استعاذہ کے باب میں ان صورتوں جیسی کوئی اور صورت نہیں ہے، اللہ کی پناہ کے حساب سے۔ کیونکہ جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ بذریعہ فلق و ناس۔ ہر صورت کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ پچھلا جمعہ میں نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت بیان فرمائی تھی، ان کی اپنی فضیلت ہے اپنے حساب سے۔ تو فلق اور ناس کی فضیلت استعاذہ کے باب میں، اللہ رب العزت کی پناہ پکڑنے کے باب میں، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اس کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے ان جیسی صورتوں کی کوئی اور مثل ہے ہی کوئی، اللہ کی پناہ پکڑنے کے ساتھ۔ ایک اور موقع پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر روایت فرماتے ہیں، کریم آقا نے فرمایا الا اخبروک، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں افضل ترین چیز کے بارے میں جس کے ذریعے سے پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑا کرتے ہیں؟ عرض کی آقا بتائیے نا ضرور۔ آپ نے فرمایا کیا کیا کرو؟ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تم تلاوت کرتے رہا کرو، اللہ رب العزت تم سے ہر قسم کی شیاطین کے حملے کا دور کروا دیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے نا، تو میں نے کریم آقا کے صحت کے ایام میں نے دیکھا کہ جب کریم آقا صحت مند تھے نا، تو میں دیکھتی تھی کریم آقا سورہ اخلاص پڑھتے تھے، سورہ فلق پڑھتے تھے، سورہ ناس پڑھتے تھے۔ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کی ہڈیوں پر دھوپ مارتے، اور دھوپ مار کر اپنے چہرے پہ مارتے، اور چہرے پہ مارنے پر پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیرتے جہاں تک ہاتھ پھر سکتا تھا، اور پھر فرماتے یہ 3 صورتیں جو پڑھ کر سوتا ہے اللہ ساری رات شیطان سے اس کی حفاظت فرما دیا۔ پھر فرمایا مرض الوفات کے اندر میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورتیں پڑھتی، اور صورتیں پڑھنے کے بعد خود نہیں پڑھ کر آپ ہاتھوں پہ پھیرتی،
کیوں فرماتی افضل تو کریم آقا کی ہتھیلیاں ہیں نا، میں آقا کی نرم نرم ہتھیلیوں کو اٹھاتی، ان پہ بھوک مارتی، نیچے اپنے ہاتھ رکھتی، شان دیکھیے عائشہ کی، میں نیچے ہاتھ رکھتی، اوپر کریم آقا کے نرم نرم ہاتھ ہوتے، اور میں پھر ان کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کو پھیرتی، اور پھیرتے پھیرتے پورے جسم پر پھیر دیا کرتی۔ کریم آقا فرماتے عائشہ اللہ تجھے بھی برکت عطا فرمائے، اور جو جو پڑھتا ہے اللہ اس کو برکت عطا فرمائے۔ کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ نے وعدہ کرتے ہیں نا سورہ اخلاص فلق اور ناس 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام انشاءاللہ پڑھا کریں گے، انشاءاللہ پڑھا کریں گے، اور پڑھ کر دعا بھی کیا کریں گے۔ میرے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور خصوصی طور پر میری بیٹی نے کیا کر بھیجا ہے، آپ نے میرے لیے خصوصی دعا کروانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سمیت سب مومنین کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وما توفیق الا باللہ وما علینا۔